اس کائنات میں کوئی ہستی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسے مدد کے لیے پکارا جائے۔ Day 5 of Understanding the Secret of Quranic Word سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور جبکہ لقمان نے واضح کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ یعنی جن کی تم عبادت کرتے اور انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو، انہوں نے آسمان اور زمین میں کون سی چیز کو پیدا کی؟ کوئی ایک چیز تو بتاؤ۔ مطلب یہ کہ جب ہر چیز کے خالق صرف اور صرف اللہ ہے، تو عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔ اس کے سوائے کائنات میں کوئی ہستی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسے مدد کے لیے پکارا جائے۔ حضرت لقمان اللہ کے نزدیک نیک بندے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل و فہم سے نوازا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا، تمہاری یہ فہم و شعور کس طرح حاصل ہے؟ انہوں نے فرمایا، امانت میں خیانت نہ کرنے کی وجہ سے، اور بے قاعدگی باتوں سے دور رہنا، اور خاموشی کی وجہ سے۔ ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ غلام تھا، ان کے آقا نے کہا کہ بکرا ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین 2 حصے لاؤ۔ وہ زبان اور دل نکال کر لے گیا۔ ایک دوسرے موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین حصے لاؤ۔ وہ پھر وہی زبان اور دل لے کر چلا گیا۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہو تو یہ سب سے بہترین، اور اگر جائیں سے بدترین کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے لقمان کے سب سے پہلی وصیت فرمائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع فرمایا، جس سے یہ واضح ہوا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کریں۔